بسم اللہ الرحمن الرحیم نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا محمد أنا أحمد أنا الماحي أنا الحاشر وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، بہت جلدی تین باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، اور اس لیے عرض کرنا ہے کہ یہ مہینہ ربیع الاول، ساتھ میں بولو، یہ مہینہ بہت مبارک مہینہ، 12 مہینوں میں جہاں بڑے بڑے مبارک مہینے آتے ہیں اس میں یہ مہینہ بھی ایک بڑا برکت والا مہینہ ہے. اس لیے برکت والا مہینہ ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے نبی کا آنا بھی ہے. بولو، ہمارے نبی کا آنا بھی ہے اور ہمارے نبی کا جانا بھی ہے. آپ کا آنا بھی مبارک ہے اور آپ کا جانا بھی مبارک. اور یہ میں نہیں کہتا، اچھا مولانا یوسف صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. میرے کو معلوم ہوتا آپ ہی کو بٹھا دیتا بھائی. اب تو کیا ہے کہ ایکسپریس گاڑی کے ہوتے ہوئے لوکل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. پھر ایک مرتبہ بولو بھائی، ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک اور ہمارے نبی کا جانا بھی مبارک. ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی و مماتی. وسلم نے فرمایا، سب بولیں گے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا آنا بھی بولو مبارک، میرا جانا بھی مبارک. کیونکہ ہمارے نبی آئے، بولو ہمارے نبی آئے، زمین کے اوپر رحمت نظر آئی، زمین کے اوپر برکتیں نظر آئی، زمین کے اوپر روزی نظر آئی، زمین کے اوپر انسانیت نظر آئی، زمین کے اوپر قرآن نظر آیا، زمین کے اوپر صحابہ کرام کی مقدس جماعت نظر آئی. اور ہمارے نبی گئے تو زمین کے نیچے بھی رحمت اور برکتوں کا سلسلہ تا قیامت جاری ہو گیا. تو آنا بھی مبارک اور جانا بھی مبارک. آج میں آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے میں نے کہا نا 3 باتیں کرنا ہے، جس میں پہلی بات ہمارے نبی آئے، کس طرح آئے. کیونکہ بہت ساری روایات ہیں جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی الگ الگ مختلف تاریخیں لکھی گئی ہے. خیر بہرحال وہ پیر کا دن تھا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. یا تو وہ 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول، جو بھی علماء نے الگ الگ باتیں لکھی ہے، لیکن ہمارے نبی آئے اور آنا بھی مبارک. کس طرح آئے ہمارے نبی؟ آپ کو معلوم ہے وہ پیر کا دن، بولو کون سا دن؟ پیر کا دن. ہمارے نبی کے دادا عبد المطلب، کیونکہ ہمارے نبی کے جو ابا ہے نا، بولو نا حضرت عبداللہ، ان کا انتقال ہو. ہمارے نبی یتیم پیدا ہوئے. بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیدا ہوئے؟ یتیم. اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی. تو ہمارے نبی تو یتیم پیدا ہوئے، قرآن کریم میں لکھا ہے. تو پیر کا دن دادا عبد المطلب، بولو کون؟ دادا عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں بھی کعبہ تو تھا.
بولو ہمارے نبی کے آنے سے پہلے بھی کعبہ تو تھا، کیونکہ کعبہ کی بنیاد رکھنے والے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسماعیل، تو ہمارے نبی کے آنے سے پہلے بھی کعبہ تھا۔ اب دادا عبد المطلب چونکہ کعبے کے متولی تھے، کعبے کے ٹرسٹی تھے، کعبے کے ذمہ دار تھے، تو دادا عبد المطلب اپنے روزانہ عادت کے مطابق کعبے کا کیا کر رہے تھا؟ ان کے زمانے کا طواف الگ تھا، وہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہم کو بتایا کہ طواف کا طریقہ کیا ہوگا اور طواف کیسے ہوگا۔ اس زمانے کے اعتبار سے جس کو جیسے طواف کرنا ویسے طواف کر رہے ہیں، تو دادا عبد المطلب بھی کعبے کا طواف کرے، کعبے کا طواف کرے، ایک چکر ہوا ہوگا، دو چکر ہوئے ہوں گے، تین چکر ہوئے ہوں گے۔ اچانک دادا عبد المطلب نے دیکھا کہ جس کعبے کا طواف کر رہے ہیں وہ کعبہ اپنی جگہ سے یوں اٹھا، بولو کعبہ اپنی جگہ سے اٹھا اور نیچے کی طرف جھکا، تھوڑا سا، بولو نیچے کی طرف جھکا۔ سچ بتاؤ کوئی بھی گھبرا جائے کہ نہیں گھبرا جائے؟ اچھا دادا عبد المطلب گھبرا گئے، خود حدیث پاک میں لکھا فَفَزِعْتُ كَثِيرًا، دادا عبد المطلب کہتے ہیں میں بہت گھبرا گیا کہ کعبہ آج تک ہم طواف کر رہے تھے اور کعبہ اپنی جگہ سے اٹھے اور تھوڑا سا نیچے کی طرف جھکے، تو دادا عبد المطلب فرماتے ہیں میں پیچھے ہوا۔ بھائی جب اس طرح معاملہ ہوگا تو کوئی بھی پیچھے، کہتے میں پیچھے ہوا تو پیچھے مقام ابراہیم، بولو مقام، سب نے دیکھا ہوگا جو عمرہ کرنے حج کرنے گئے ہوں گے، وہ شیشے میں دو پاؤں نظر آتے ہیں، وہ ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ وہ تو عبد المطلب کہتے ہیں میں مقام ابراہیم کے پاس آیا، یوں دیکھا تو دیکھا مقام ابراہیم بھی اپنی جگہ سے اٹھائے اور نیچے کی طرف جھک رہا۔ دادا عبد المطلب فرماتے میری حیرانی، عجب حیرانی، کیونکہ سامنے دیکھو تو کعبہ جھک رہا ہے، پیچھے دیکھو تو مقام ابراہیم جھک رہا ہے۔ بتاؤ ایسے وقت میں آدمی کیا کرے؟ وہاں ٹھہرے کہ نہیں؟ کوئی بھی نکل جائے بھائی، جیسے ہم ابھی کوئی باہر راندیر میں ہو اور کوئی بلڈنگ کے پاس کھڑے ہو اور وہ بلڈنگ دھیرے دھیرے جھکنے لگے، کیا کریں گے آپ؟ بھائی میں ہوں، آپ ہو، کیا کریں گے؟ اور چلو میں آپ کا مہمان بن کے آیا ہوں وہاں پر، سب بھاگیں گے کہ نہیں بھاگیں گے؟ کوئی کہے گا بھی او قاری احمد علی کو اپن مہمان بنا کے بلائے، تیل لینے گیا یہاں جان جا رہی نا، کیا قاری احمد علی کرنا، بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ آدمی کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، اور اگر رانجھر کی کوئی بلڈنگ اٹھے اور نیچے کی طرف جھکنے لگے تو ہمارے اندر گھبراہٹ ہو جائے، پورے ایمبولینس کو بلایا جائے، فائر بریگیڈ کو بلایا جائے اور معلوم ہے کتنا شور سناٹا ہو جائے اور ہنگامہ مچ جائے، اس بات کا ہنگامہ مچ جائے کہ راندیر میں ایک بلڈنگ ہے جو اٹھ رہی ہے اور نیچے کی طرف جھک رہی ہے۔ یہاں راندیر کی بلڈنگ نہیں، اللہ کا بنایا ہوا کعبہ، کہ کعبہ کا اصل بنانے والے کون؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے پروان چڑھایا، اصل بنانے والے کون؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سب سے پہلا گھر جس کی بنیاد رکھنے والے وہ لوگ کون؟ اللہ، وہ کعبۃ اللہ، وہ مکے میں وہ برکت والا، وہ ہدایت والا، اور وہاں مقام ابراہیم۔ تو کعبۃ اللہ جس کی بنیاد رکھنے والے کون؟ اللہ۔ جس کو پروان چڑھانے والے کون؟ حضرت ابراہیم۔ جس کو آگے بڑھانے والے کون؟ حضرت اسماعیل۔ وہ کعبہ اپنی جگہ سے اٹھے اور نیچے طرف جھکے، اور پیچھے آؤ تو مقام ابراہیم بھی اپنی جگہ سے اٹھے نیچے کی طرف جھکے۔ بعد دادا عبد المطلب نے اپنے ایسے سر کو پکڑا ہوگا اور وہاں سے دوڑے سیدھے اپنے گھر، بولو سیدھے مکہ میں گھر، سیدھے اپنے گھر۔ اچھا گھر میں بھی نہیں، گھر کے باہر جو چوکھٹ ہوتی نا وہاں بیٹھ گئے، اور دادا عبد المطلب کی لمبی لمبی سانسیں چل رہی۔ اتنے میں تو بی بی آمینہ نے دروازہ کھولا۔ بھائی گھر میں کون؟ حضرت آمینہ نے دروازہ کھولا تو کہا کہ کیا ہو گیا آپ کو؟ دادا عبد المطلب نے کہا کہ بس کچھ سمجھ میں نہیں آتا، وہ کعبہ جھک رہا ہے، مقام ابراہیم اپنی جگہ سے اٹھ کے بولو جھک رہا ہے۔ لیکن جیسے بی بی آمینہ یعنی حضرت آمینہ نے جب دروازہ کھولا تو گھر میں اتنی خوشبو، دادا عبد المطلب تو باہر چوکھٹ پر بیٹھے تھے، کہنے لگے آمینہ
کئی زمانہ ہو گیا ہمارے گھر میں خوشبو نہیں، ہمارے گھر میں غریبی ہے، خوشبو نہیں ہے، تو یہ گھر میں مشک کی خوشبو، یہ عنبر کی خوشبو، یہ زعفران کی خوشبو، یہ ہمارے گھر میں کافور کی خوشبو، یہ سب خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ اور دادا عبد المطلب تو پہلے ہی گھبرائے ہوئے تھے، کعبہ جھک رہا ہے، مقام ابراہیم جھک رہا ہے، گھر میں خوشبو کس بات کی آ رہی؟ حضرت آمینہ نے فرمایا آپ فکر نہ کریں، پانی پی لیجئے، پانی۔ کیا پلایا؟ پانی پہ پانی پلانے کے بعد کیا ہوا؟ دادا عبد المطلب نے کہا آمینہ آمینہ غضب ہو گیا، یہ گھر میں ہمارے خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ ہمارے گھر میں تو کوئی آیا نہیں ہے، پھر یہ مشک کی خوشبو، یہ زعفران کی خوشبو، یہ کافور کی خوشبو، یہ اونٹ کی خوشبو کہاں سے آ رہی؟ حضرت آمینہ نے فرمایا میرے پیٹ میں جو بچہ تھا تھوڑی دیر پہلے وہ دنیا میں آ چکا ہے، بولو سبحان اللہ۔ دادا عبد المطلب ایسے بیٹھ گئے اور پھر کیا فرمایا، ایک جملہ جو تاریخ میں سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہے، فرمایا فہمت کل ذالک، میں سب سمجھ گیا۔ کیا فرمایا؟ میں سب سمجھ گیا، میں سب سمجھ گیا۔ تو آمینہ تو ایک عورت تھی، اب کیا سمجھ، سب سمجھ گیا، میں سب سمجھ گیا، کیونکہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ اتنا عظیم ہے، اتنا برکت والا ہے، اتنا رحمت والا ہے، اتنی بڑی منقبت والا ہے کہ جس کی شان میں آج کعبہ بھی جھک گیا ہے، آج ان کی شان میں مقام ابراہیم بھی جھک گیا ہے، اور آج ساری دنیا خوشبو ڈھونڈتی ہے، خوشبو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس بچے کے پاس آ گئی ہے، بولو سبحان اللہ۔ دادا عبد المطلب تو بہت خوش ہو گئے، بہت خوش ہو گئے، اور فرمایا کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم، یہ بچے کی شان کعبے سے بھی اونچی ہے، بولو سبحان اللہ۔ اس بچے کی شان مقام ابراہیم سے بھی اونچی ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور جنت کا مشک ہو، جنت کا زعفران ہو، جنت کا عود ہو، جنت کا لولو ہو، اور جنت کا کافور ہو، سب کا مقام نیچے ہے، آنے والے بچے مبارک کا مقام اس سے بھی اونچا ہے۔ اب دادا عبد المطلب باہر ہی ہے، کہاں؟ چوکھٹ پر، بہت خوش ہے، بہت خوش ہے، کیونکہ جس کی شان میں کعبہ جھکے وہ میرا پوتا ہے، جس کی شان میں مقام ابراہیم جھکے میں ان کا دادا ہوں، اور جس کے لیے خوشبو آسمان سے اترے وہ میرا پوتا ہے۔ دادا بہت خوش، اور معلوم ہے کہ ابا تو دادا عبد المطلب نے آمینہ کو کہا دیکھو ایک کام کرو، نام میں رکھوں گا، میں دادا ہوں اور ابا تو ہے نہیں، تو دادا ہوں، نام بولو، نام میں رکھوں گا۔ تو بی بی آمینہ رونے لگی، بھائی وہی دروازے پر کھڑے ہو کر رونے لگی۔ دادا عبد المطلب سمجھ گئے، کہا اس میں رونے کی کیا بات ہے، اس میں رونے کی کیا بات ہے، بھائی نام میں رکھوں گا، ایک نام تو رکھ لینا، بھائی ایک نام تو رکھ لینا۔ بچے کے جب بچے کی شان اتنی اونچی ہے تو دو نام ہو گئے تو کون سا بڑا مسئلہ ہو گیا؟ ایک نام دادا کی طرف سے اور ایک نام بولو نا، ایک نام دادا کی طرف سے اور ایک نام ہمارے یہاں بھی تو دو دو نام چلتے نہیں چلتے، اور ایک نام تو اچھا ہے جو ماں باپ نے رکھا، باقی دوسرے جو نام، کوئی منو، کوئی چنو، کوئی ٹنو، اللہ اللہ، اصل نام پوچھو تو محمد، عبداللہ، عبد الرحمان، جابر، اتنے پیارے نام، لیکن بس نام بتا دیتے، ایک سے ایک عجیب و غریب نام ہو جاتے، کوئی منا ہو گیا، کوئی چنو ہو گیا، کوئی ٹنو ہو گیا، اور وہ فلاں کو بلاؤ، عجیب و غریب میرے پیاروں ہم نے ناموں کو بگاڑا ہے۔ یہاں دیکھو نام رکھنا ہے، دادا عبد المطلب کہتے میں نام رکھوں گا، آمینہ رو رہی ماں ہے، تو دادا عبد المطلب نے کہا اس میں رونے کی کیا بات، ایک پیارا نام میرا ہوگا، ایک پیارا نام آمینہ، پھر رونے لگی۔ دادا عبد المطلب نے کہا اب کیوں رو رہی ہو، اب تو ایک نام تمہاری طرف سے ہوگا، ایک نام میری طرف۔ او بی بی آمینہ نے فرمایا آپ کو نام رکھنے کی ضرورت نہیں، مجھے بھی نام رکھنے کی ضرورت نہیں، جس اللہ نے پیدا کیا وہ اللہ نے پیدا ہوتے ہی آسمانوں سے 7 نام دے دیے۔ کتنے نام دے دیے ہیں؟ کثرت الاسامی تدل علی عظمت المسمی، یہ علماء کرام جانتے ہیں جب کسی کے نام زیادہ ہوتے ہیں تو ان کی شان بھی بڑی اونچی ہوتی ہے، اور یہ نام ابا نے نہیں رکھا، یہ نام ابا تو تھے نہیں، یتیم ہے، بی بی آمینہ نے نہیں رکھا، یہ دادا نے نہیں رکھا، چچا نے نہیں رکھا، یہ مکہ والوں نے نام نہیں رکھا، ڈائریکٹ پیدا ہوتے ہی نام اللہ دیتا ہے، اور اللہ گویا کہنا چاہتا ہے کہ یہ بچہ بڑی عظمت والا ہے، اس کی ذات بھی مقدس ہوگی، نام بھی مقدس ہوگا۔ کتنے نام آ گئے پیدا ہوتے ہی مہینہ ربیع الاول، پیر کا دن، سوموار کا دن، کتنے نام آ گئے؟ پھر بولو، یاد ہے ہمارے نبی کے کتنے نام پیدا ہوتے ہی؟
ویسے باقی ابھی کتنے نام ہیں؟ تو حدیث کی کتابوں میں 99 نام آتے، جیسے اللہ کے 99 نام آتے، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام آتے، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے نبی کے نام بناتے گئے، اور علماء کرام نے ساتھ دیا 1000 سے زیادہ نام ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن جب پیدا ہوئے یہی مہینہ ربیع الاول، میرے راندیر والوں، یہی مہینہ اور پیر کا دن، سوموار کا دن ہمارے نبی پیدا ہوئے، اللہ نے کتنے نام یاد؟ آئی پی ایل میں کتنی ٹیمیں؟ کمال ہے آئی پی ایل۔ مولانا یوسف صاحب آئی پی ایل کی ٹیموں کے نام معلوم، اور عجیب معاملہ ہو گیا، تو میں بنگلور، تو کس کی طرف کا؟ کلکتہ، اور تو کس کی طرف کا؟ ممبئی۔ ایک وہاں پہ زور سے چلاتا تھا، ہم تو کلکتہ کی طرف، میں نے اس کو پکڑا، میں نے کہا تیرا باپ کلکتہ میں پیدا ہوا؟ ہم تو ہندوستان کے ہر کونے سے محبت کرتے، ہم کو کوئی پوچھے کس کی ٹیم کی طرف ہے، ہم کہتے ہندوستان کی طرف ہے۔ ہم کھیل میں بھی بٹوارا نہیں پسند کرتے، ہم تو ہندوستان کے قطرے قطرے سے محبت کرتے، ذرے ذرے سے محبت کرتے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آئی پی ایل میں کوئی نیا کھلاڑی آیا ہوگا اور معلوم نہیں کس ٹیم میں آیا ہوگا، اس کا نام ہمارے بچوں کی زبان پر ہوگا، لیکن ربیع الاول پہلی مرتبہ آیا۔ آئی پی ایل والا کھلاڑی تو ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ آیا اور اچھی بالنگ بیٹنگ فیلڈنگ نہیں کرے گا تو جائے گا، اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، مگر ربیع الاول قیامت تک چمکتا رہے گا، قیامت تک دمکتا رہے گا، قیامت تک اجالا ربیع الاول کا رہے گا۔ تو اس میں ہمارے نبی کے کتنے نام آج سنیں گے، بولو سنیں گے انشاءاللہ، اور یاد کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، دادا عبد المطلب نے کہا نام میں رکھوں، آمینہ نے کہا نام میں رکھوں، نہ اللہ نے فرمایا کوئی نام نہ رکھے، بی بی آمینہ نے فرمایا آپ کو بھی نام رکھنے کی ضرورت نہیں، مجھے بھی نام رکھنے کی ضرورت نہیں، جس اللہ نے پیدا فرمایا وہ اللہ کہتا ہے یہ ذات بہت مقدس ہے، نام بھی مقدس ہوگا جب ذات اور تربیت اللہ کی، بھائی ذات اور تربیت اللہ کی، کیونکہ ہمارے نبی کی تو پوری زندگی معجزہ ہے۔ میرے کو تو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ربیع الاول آتا ہے تو ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا رام دیو ہڈاجن میں بلڈنگوں میں لائٹ بہت اچھا لگتا ہے، صحیح میں ایسا لگتا ہے کہ کتنا اچھا، ہاں پورے لائٹوں کے بیچ میں ہم آتے ہیں، لیکن کیوں ربیع الاول میں؟ تو کہتے ہیں ہمارے نبی کا آنا ہے، ہمارے نبی کا جانا ہے، تو کیا ہمارے نبی کا آنا اور جانا یہ معجزہ ہے؟ ارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات معجزہ ہے، ہمارے نبی کی خاموشی معجزہ ہے، ہمارے نبی کا بولنا معجزہ ہے، ہمارے نبی کی آنکھیں مبارک معجزہ ہے، ہمارے نبی کا ناک مبارک معجزہ ہے، بلکہ یوں کہو کہ سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک ہمارے نبی کی ذات معجزہ ہے، بلکہ ہمارے نبی روضہ مبارکہ میں گئے تو اندر بھی معجزہ ہے، اور جب قبر مبارک سے اٹھیں گے تو بھی معجزہ ہے، اور قیامت کے دن بھی ہمارے نبی کا معجزہ ہوگا، اور جنت میں جائیں گے تب بھی ہمارے نبی کا معجزہ ہوگا۔ اجالا کرنا ہے، کرو یا نہ کرو، کم از کم دل میں محمد کی محبت کی بتی جلا دو میرے پیارو۔ ان کی تو پوری زندگی معجزہ ہے، اللہ کی قسم صرف ربیع الاول نہیں، ہم تو کہتے سارے مہینے ہمارے نبی پر قربان ہیں، بولو صلی اللہ ہو۔ ہاں بات واپس وہیں اٹک گئی۔ اچھا ہم کو یہ نام یاد نہیں ہوں گے، میرے کو نہیں لگتا آپ کو یاد ہے، 7 نام یاد ہے، پیسے یاد رہتے نہیں، پیسوں سے تو بڑی محبت ہے نا محسن بیٹا، کیسا پیسے یاد رہتے؟ میرے کو ابھی بھی یاد ہے تیرے کو جس سے 600 روپے باقی تھے، کتنی مرتبہ تو نے یاد کیا، پیسہ آدمی نہیں بھولتا بھائی۔ ایک تھا ہمارے جنید بھائی، آیا ہے نہیں آیا، باقی اس کے اوپر فٹ کر دے گا، میمن تھا بہت زبردست، باقی اور کوئی میمن ہو میرے پہلیا غصے ہو جاوے تو مگر تو بھی تو میمن نہ منا، تو تیرے جیسا کوئی ہوگا، اس کے جیسا مناف جیسا مولانا یوسف کوئی ہوگا، وہ اللہ سے دعا مانگے، اللہ 10,000 دے دے، اللہ کتنا، اللہ 10,000 دے دے، ایک کم نہیں لوں گا اور اللہ ایک زیادہ بھی نہیں لوں گا، میمن ہوں مناف بھائی، میمن ہوں پکی بات، کتنا لوں گا؟ اب روز مانگے اللہ 10,000 دے دو، ایسا تھوڑی کہ کہیں 10,000 پھٹ کے آنے والے، روزانہ اللہ 10,000 دے دو، اور آخر میں یہ بھی بولے ایک کم نہیں اور ایک روپیہ کم نہیں، 1 روپیہ اب معلوم نہیں بیچارہ کتنے دن تک اللہ 10,000 دے دے۔ وہ پڑوس میں الیاس رہتا نا، تو الیاس نے سوچا کہ چلو اس کا ایگزام لے لیں گے، اس نے کیا کہ ایک رومال لیا، اس میں 9,990
9,990. کتنا کم؟ 10 روپیہ کم. ایک رومال میں باندھا اور اس کے چھت کے اوپر جیسا اس نے دعا مانگا اللہ 10,000 دے دے, اللہ 10,000 دے دے, 1 روپیہ کم نہیں, 1 روپیہ زیادہ نہیں. اسے اور رومال پھاٹ کر کے آیا, ہاں اللہ دے دیا اللہ. کھولا اس نے رومال کھولا تو کتنے؟ 9,990. اب اس کے جیسا میمن, تو پڑوس تو یہ سمجھا ابھی واپس پھینک دے گا, کیونکہ اللہ کو کہا تھا 10,000 میں ایک بھی کم نہیں چلے گا, ایک بھی زیادہ نہیں چلے گا. لیکن میمن ہوتا, اسے 9,990 ٹکا پھر دونوں ہاتھ اٹھائے, اللہ کتنا پیارا, اللہ 9,990 دیا. لیکن اللہ کی سامنے بھی بڑے پکے, ہاں 10 روپیہ رومال کا کاٹ لیا. میمن نے کہا اللہ 10 روپیہ رومال کا کاٹ لیا, لیکن 9,990 لے کر چلا وہی جیسا پڑوسی دیکھتا رہ گیا. تو پیسے ہم کو یاد رہے. آج کون کون تیار ہے؟ ہمارے نبی کی ولادت ہوئی, کتنے نام آ گئے آسمان سے. کعبہ اپنی جگہ سے جھکنے لگا, مقام ابراہیم جھکنے لگا, گھر میں خوشبوئیں مہکنے لگی. اور ابھی نام آ رہے ہیں. کتنے نام آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے؟ 7. اسمہ فی السماء محمود, انگلی پر گنتے جانا. اسمہ فی السماء محمود وفی التوراۃ مؤید وفی الزبور الہادی وفی الانجیل احمد وفی القرآن طہ ویاسین ومحمد. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ سننا, آسمان سے آواز آ گئی, یہ ذات بھی میری ہے, نام بھی میرے ہوں گے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا جو بچہ مبارک پیدا ہوا, بڑی عظمت والا, بڑی شان والا, ان کا نام آسمان پر محمود. بولو ایک نام. دوسرا نام مؤید. بولو دوسرا نام مؤید. مؤید کہتے جس کے ساتھ خدا کی مدد ہو, جس کے ساتھ خدا کی. وفی الزبور الہادی. تیسرا نام الہادی, سیدھا راستہ بتانے والا. بولو سبحان اللہ. چوتھا نام وفی الانجیل احمد. کیا نام؟ احمد. تو محمود, مؤید اور ہادی اور احمد. اور اللہ جل جلالہ نے فرمایا یہ بچے کی بھی ایک شان ہوگی, 40 سال عمر ہوگی, پھر آسمان سے قرآن ملے گا, اس قرآن میں اس بچے کا نام ہوگا. کبھی اللہ فرماتے میں طہ کہہ کر پکاروں گا, کبھی یاسین کہہ کر پکاروں گا, تو کبھی محمد کے نام سے نواز دوں گا. تو 7 نام ہو گئے نا, محمود, مؤید, ہادی, احمد, طہ, یاسین, محمد. بولو صلی اللہ. ہمارے نبی کے نام بھی مل گئے. دادا عبد المطلب ابھی بھی باہر کھڑے چوکھٹ پر, کہتے آمینہ ذرا یہ چاند کے ٹکڑے کو دیکھنے تو دے, کتنا پیارا, جن کی شان میں کعبہ, جن کی شان میں مقام ابراہیم, جن کی شان میں جنت کی خوشبو ہے, اور جن کی شان میں اللہ 7 نام دے رہے, مجھے دیکھنے تو دے. تو دادا عبد المطلب نے کہا مجھے اندر آنا. بیوی آمینہ ہٹ گئی اور دادا عبد المطلب گھر میں گئے. 1 قدم چلے, 2 قدم چلے, اچانک ایک لمبا چوڑا انسان سامنے. تو دادا عبد المطلب کہنے لگے تم کہاں سے آئے؟ دروازہ بند ہے, کھڑکی بند ہے, چھت بند ہے, تم کہاں سے آئے؟ وہ آنے والے نے کہا انا ملک من الملائکہ, میں کیا ہوں, میرے کو دروازے اور کھڑکی کی ضرورت نہیں, میں فرشتوں میں کا ایک فرشتہ ہوں. تو دادا عبد المطلب نے کہا تمہارا آنا بھی مبارک ہو, کیونکہ بہت عجیب عجیب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, تو ایک فرشتے کو بھی ہم نے دیکھ لیا. دادا فرشتے نے کہا آپ آگے نہ بڑھے. دادا عبد المطلب نے کہا آگے نہ بڑھوں, میرا گھر ہے اور میں آگے نہ بڑھوں. کہا اللہ نے فرمایا اس وقت تک کوئی محمد کو دیکھ نہیں سکتا, کیونکہ ابھی آسمان کے فرشتے ان کی پیشانی کو چوم رہے ہیں. جب سارے فرشتے فارغ ہو جائیں گے تو انسان کو اندر جانے کا موقع ملے گا. اب آسمان کے فرشتے کتنے فرشتے؟ اللہ فرماتا میں نے کسی کو بتایا نہیں, کروڑوں ابجو, معلوم نہیں کتنے فرشتے. وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر. معلوم نہیں کتنے فرشتے, اور سب فرشتوں نے ہمارے نبی کی پیشانی کو چوما. اس کے بعد دادا عبد المطلب, اور پھر تو جیسے دادا عبد المطلب آئے, وہ جنت کی خوشبو ایک گھر میں رکنے والی تو نہیں تھی.
پورے مکے میں پھیل گئی. سارے مکے کے مرد دوڑے دوڑے آ رہے, کیا ہو گیا کیا ہو گیا, خوشبوئیں آ رہی, اور مکے کی عورتیں آ رہی, مکے کی عورتیں آ رہی. اب ہمارے نبی کی پھوپھی, بولو ہمارے نبی کی پھوپھی جن کا نام ہے صفیہ, بولو کیا نام ہے صفیہ, انہیں پتا چلا تو دوڑے 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 آئے, آمینہ کو کہا یہ کیا معاملہ ہے, پورے مکے میں شور ہے, خوشبوئیں آ رہی ہے. وہ جو بچہ میرے پیٹ میں تھا تھوڑی دیر پہلے دنیا میں آ چکا, اللہ نے 7 نام بھی بھیجے, کعبہ بھی جھکنے لگا, مقام ابراہیم بھی جھکنے لگا, خوشبوئیں جنت کی آنے لگی. تو پھوپھی آئی اور سیدھے ہمارے نبی کو, ابھی تو ہمارے نبی کی ولادت با شہادت ہوئی, ابھی پیدا ہوئے, یوں اٹھایا اور کہا کہ او بچہ پیدا ہوتا ہے تو نہلاتے نا, نہلاتے. کہا نہلانے کا کام میں کروں گی. پھوپھی نے کہا میرا نام ہوگا, نہلانے کا کام میں کروں گی. جیسے پھوپھی نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا, غیب سے آواز آئی, صفیہ رہنے دو, ہم نے جنت کے پانی سے نہلا کر بھیجا. میرے پیارو, اتنے پیارے نبی, بولو نا ہمارے آقا محمد رسول اللہ. بس مجھے پہلی بات یہی کہنی ہے, ربیع الاول مہینہ ہے, اب محبت نہیں کرو گے تو کب کریں گے میرے پیارو, اب محبت نہیں کریں گے تو کب کریں گے. تو کون کون تیار ہے؟ بس یہ واقعہ میں نے سنا دیا, ابھی اور بہت لمبا چوڑا ہے, اس میں کئی تقریباً 14-15 پوائنٹیں اور آگے بڑھتی ہے. وقت کا تقاضا یہ کہ میں اسی پر بات ختم کرنے سے پہلے یہ بتاؤں کہ اگر ہمارے نبی کی شان ایسی ہے, اور اللہ کی قسم کھا کر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں. تو اتنا بتاؤ کہ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ نبی سے محبت کرے تو پہلا کام بولو محبت کریں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے مصطفیٰ سے؟ جس طریقے سے جتنا وقت ہم موبائل میں دیتے ہیں, پب جی میں, گیم میں, اسنیپ چیٹنگ میں, واٹس ایپ میں, فیس بک میں, اسٹیٹس میں, سچ بتاؤ جتنا وقت ہم نے موبائل میں دیا, کیا اتنا وقت ہمارے نبی کے بارے میں کچھ پڑھا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سوچا, مدینے کے بارے میں سوچا؟ میرے پیاروں ہمارے جو اکابرین تھے, ان کو مدینے سے کتنی محبت تھی. حضرت مولانا حسین احمد مدنی, بولو حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ, ان کو کسی نے لا کر کھجور دی, کہا میں عمرے سے آیا آپ کے لیے کھجور. ہم کو تو کتنی مرتبہ ایسا کھجور اور پانی آتا ہے, آرام سے کھا لیا, کھجور کھا لیتے, پانی پی لیا, بات ختم ہو گئی. جب حضرت مولانا حسین احمد مدنی کو کسی نے آ کر کہا میں عمرے گیا تھا, مدینے سے کھجور لے کر آیا, تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے وہ کھجور کو کھایا نہیں, یوں کھجور کو لیا اور کہا یہ میرے نبی کے شہر کی کھجور ہے, کبھی پیشانی پر رکھ دے, کبھی گال پر رکھ دے, کبھی اس کو چوم لے, پھر گال پر رکھ دے, کبھی اپنے سینے پر رکھ دے, اور کہے میرے نبی کے شہر کی کھجور ہے, میرے نبی مدینہ کی کھجور ہے, مدینہ. تو کسی نے آ کر کہا ہوگا کہ حضرت وہ آئے مدینے سے ہے, مگر یہ کھجور کا جو شکل ہے نا یہ یمن کی کھجور ہے, یہ مدینے کی پیدا ہونے والی کھجور. حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے کہا کہیں بھی پیدا ہوئی ہو, مدینے کی ہوا تو لگی ہے اس پر, مدینے کی ہوا تو اس پر لگی, اور اس کھجور کو دیکھ کر اتنا روئے. میرے دوستو وہ مدینے کی کھجور سے محبت کرتے تھے, ہم نبی کی نماز سے محبت نہیں کرتے. اس لیے پہلا کام تو میں یہی کہوں گا, بھائی محبت کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. بھائی داڑھی رکھ لینا بھائی, کائے کو ہم لوگ داڑھی کائے کو نہیں رکھتے, مناف بھائی ایسی کٹنگ وٹنگ کائے کو مارتے ہیں, بولے اب آئے گی انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ, یس بھائی کی بھی آئے گی, آپ کی بھی داڑھی آئے گی انشاءاللہ. ہے نا یونس؟ ہاں سب لوگ ارادہ کرو بھائی نبی سے محبت. بھائی محبت کی شروعاتی چہرہ ہے. ہاں مولانا یوسف غلط بول رہا ہوں, ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے محبت کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے. اسی لیے جب شادی کرنا ہو تو شریعت میں اجازت ہے, ایسا کوئی لڑکی کو دیکھنے کی اجازت ہے؟ نہیں دیکھتے آپ لوگ؟ ہاں موبائل دیکھو, نام ہی سے ہوتا ہے مائی لو, ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ لیکن محبت کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ نہیں بولو نا کہاں سے ہوتی ہے؟ ایسا کسی بھی لڑکی کو, غیر محرم لڑکیوں کو, عورتوں کو دیکھنا حرام. بولو حرام کہ نہیں حرام؟ اللہ نے صاف فرما دیا کہ وہ کیا ہے, حرام. لیکن اگر نکاح کرنا ہو, بھائی کسی کو نکاح کرنا ہو تو شریعت خود اجازت دیتی ہے کہ لڑکی کو دیکھ لے, موبائل نمبر نہیں لینے کا, بعد میں چیٹنگ نہیں کرنے کا, لمبی چوڑی نہیں کرنے کا, صرف شریعت اجازت دیتی ہے.
یعنی جو چیز حرام ہے اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑی دیر کے لیے حلال کر دیتے ہیں کہ بھائی صحیح نیت کے ساتھ یہ مرد کو اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا، یہ لڑکے کو یہ لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا، تو صرف چہرہ دیکھنے کی بولو نا، کیونکہ محبت کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ ہمارے چہرے دیکھو، ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ ایسا مت کرو نا، میرے کو ٹائم ہو رہا ہے. ہاں یار نا، بات ختم کرو. تھی داڑھی تھی؟ نہیں آواز سے بولو. تھی ہمارے نبی کے چہرے پہ، بلکہ سارے 2,24,000 کم زیادہ پیغمبر بولو سب کے چہرے پر داڑھی. حجۃ الوداع میں 1,30,000 صحابہ سب کے چہرے پر. اور معلوم ہے ولی تھے، ولی ہے، اور قیامت تک کتنے ولی آئیں گے سب کے چہرے پر. اور ہمارے لکنگ ہینڈسم. اب تو چہرہ بتانے کو گورنمنٹ بھی نہ بولتی ہے، ماسک دے دیا ایسا ہے چہرے پر، اور نہیں پہنو تو 1,000 روپے کا فائن ہے. بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ معاف کرنا، برا نہیں ماننا. بیٹھے تو میں ایک اچھی بات، یونس ایک اچھی بات بتا دوں. وہ 4 جوان ہوئیں گے ایک دم ہینڈسم. بولو کیسے ہینڈسم؟ کلین شیو اور ٹی شرٹ مونا، جینس، اور جینس بھی پھٹی ہوئی. آج کل آپ نے جینس دیکھی؟ ادھر سے پھٹی ہوئی، ادھر سے پھٹی ہوئی. وہ پرانے زمانے کے ماں باپ تو بولتے کم بخت پھٹا ہوا کپڑا لے کر آیا، لیکن اس کو اسٹائل ہے. اور جینس پھٹی ہوئی اور ٹی شرٹ، اور اس کے بعد میں کلین شیو اور گلے میں چین اور اچھی خاصی گھڑی وڑی لے کے وہ 4 جوان ایسا اندر کے گلیوں میں گھوم رہے. اور عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ مغربات عشاء بعد کچھ گھر کے باہر بیٹھ جاتی ہے، سبزی بھی کاٹتی رہتی ہے آپس میں. ادھر بیٹھی سمجھو یا فاطمہ بہن بیٹھی تو وہاں رقیہ بیٹھی تو فلاں بیٹھی تو پلانی بیٹھی، اور آپس میں اللہ رسول کی باتیں ہوتی، ادھر ادھر کی پنچات ہوتی ہے. اب یہ 4 جوان جو بالکل اپ ٹو ڈیٹ ہے ایک دم اسٹائل میں، یہ 4 جوان پہلے یوں گلی میں چکر لگاتے رہے. عورتوں نے ان کو دیکھا، انہوں نے عورت کو دیکھا، پھر واپس 4 جوان ٹرن کر کے آئے، پھر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر یہ 4 جوان گئے، پھر آئے، اور برابر یہ عورتوں کو دیکھ رہے، عورتیں ان کو دیکھ رہی. کسی کی طبیعت پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اتنے میں کوئی مسجد کے مولانا آئے، اب لمبا کرتا، اونچی پیجامہ، جیب میں مسواک، ہاتھ میں تسبیح، بڑی داڑھی، مولانا جیسا ہے. عورتوں نے ایک دوسرے کو کہا اے مولانا ہے، مولانا ہے، مولانا ہے. 100 اندر عورتیں بھاگی، 100 عورتیں اندر بھاگی. اور مولانا جانے لگا، بیچارہ گردن جھکا کے مولانا جائے. تو 4 جوان کہنے لگے مولانا ادھر یو آر لوکنگ ڈینجر. مولانا کو کہا کتنا بھیانک دکھتا تو. تو مولانا نے کہا میں نے کیا کیا، میں تو ابھی مغرب کی نماز پڑھا، عشاء کی نماز پڑھا کے باہر آیا، اس میں میرا کیا قصور ہے. ارے مولانا ہم کب سے یہاں چکر لگا رہے، ایک عورت ایسی نہیں جو گھر کے اندر جاوے. 100 عورتیں یوں گلی میں بیٹھی، لیکن مولانا تو کیا گلی میں پاؤں رکھا کہ ساری عورتیں بھاگی، تیرا چہرہ کتنا ڈینجر ہے. مولانا نے کہا میرا چہرہ ڈینجر نہیں، ابھی ان کو پتا چلا کوئی مرد آیا، کیونکہ عورتیں مردوں سے ہی پردہ کرتی ہیں. تو باقی 4 کون تھے؟ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. میرے پیارو آج ارادہ کر لو، بولو کرو گے انشاءاللہ، محبت کریں گے انشاءاللہ. اور محبت کا تقاضا جو ہے نا اس پر میں آ رہا ہوں، صرف محبت بولنے سے نہیں ہوتی ہے. ایک کام تو بولو پیارے نبی سے محبت کریں گے انشاءاللہ. اور محبت کا تقاضا یہ ہے نماز پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں بولو ساتھ میں بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. اے میرے دوستو آپ کو نہیں معلوم ہے لیکن بہت خطرناک معاملہ ہے. ہم لوگ فجر چھوڑ دیتے، ہم کو ہو گیا نہیں پڑھا، کیا ہوا؟ میں 8 بجے اٹھا، 9 بجے اٹھا، 10 بجے اٹھا. میری اٹھنے کی عادت ہے، رات کو 2 بجے میں موبائل سے فارغ ہوتا ہوں، 3 بجے میرا موبائل چارجر میں جاتا ہے. تو اس کے بعد میں میری فجر کی نماز، یعنی ہم اس کو کوئی ٹینشن میں نہیں لیتے. لیکن میں آج آپ کو بتاؤں کہ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کی فجر کی نماز گئی، بولو تھوڑی دیر کے لیے اللہ نہ کرے، لیکن ایک آدمی کی فجر کی نماز گئی. اور جیسا اس کی صبح میں آنکھ کھلی، جیسا سمجھو آج کے زمانے میں 7:30 بجے آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا اللہ فجر کی نماز، میری نماز، وہ اتنا کانپنے لگا، میری نماز چلے گئی، میری آنکھ لگ گئی. وہ اپنی بیوی کو کہتا اٹھ فجر کی نماز گئی. اپنے بچوں کو کہتا اپنا موبائل دیکھتا میں نے الارم لگایا تھا، وہ الارم بجا کے نہیں بجا. اتنا تڑپنے لگا. اللہ آسمان پر فرشتوں کو کہتا ہے اے میرے بندے کی نماز گئی ہے، وہ تڑپ رہا ہے، 1 فجر گئی ہے، 100 فجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو. کیونکہ تڑپ تو رہا ہے، اور تڑپنے والا دل اللہ کو بہت پیارا ہے. اللہ تڑپنے والے دل کی قسم کھاتا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس
نفس لوامہ. اللہ ایسا دل جو تڑپنے والا ہو نا, اللہ آسمانوں پر قسم کھاتا فرشتوں 100 فجر لکھ دو, ایک گئی ہے 100 لکھ دو اس کے نام اعمال میں. اور ایک ایسا ہوتا ہے جو روز 10 بجے اٹھتا ہے, روز فجر جاتی ہے. اب اس کو کسی نے کہا بھائی فجر تو 15 دن ہو گئے, کہاں فجر کہاں پڑھتا ہوں میں, پڑھتا ہی نہیں. یعنی اس نے فجر کو جیسے کوئی گنا ہی نہیں. حدیث پاک میں لکھا ہے اس نے ایسے نماز کو بنایا جیسے بدن پہ مکھی آئی اور اس کو اڑا دیا ہو. بھائی بدن پر مکھی آئی یوں کر کے نہیں, یوں اڑا دیا, ایسے اس نے فجر کی نماز کو اڑا دیا. ہمارے نبی فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, نماز کے ساتھ جو ایسا معاملہ کرے گا موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا, موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیاروں, محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ, پڑھیں گے انشاءاللہ. اور ایک آخری بات ختم کرتے کرتے, ہم سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے سامنے توبہ کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. پکی سچی توبہ کر لو, اللہ راضی ہو جائے. بولو پکی سچی توبہ کر لو, اللہ راضی ہو جائے, اور اللہ راضی ہو جائے گا. بولو اللہ راضی. ہاں میرے دوستوں, ہم لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہوتے نا, جلدی راضی نہیں ہوتے. کبھی کبھی بیوی ناراض ہوتی تو 15 دن تک راضی نہیں ہوتی. البت صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ 15 دن تک, اور پھر وہی بات واپس لائے گی. جو غلطی ہم سے ہوئی ہے نا اس کو 15 دن نہیں 15 سال تک, اسی لیے یونس شادی نہیں کرتا ہے. 15 سال تک وہ وہی بات کو واپس ریپیٹ کرے گی, تم نے ایسا کیا تھا, تم نے ایسا کیا تھا, تم نے ایسا کیا تھا. ارے فرشتے بھول گئے مگر بیوی نہیں بھولتی. لیکن اللہ ایسا ہے کہ اگر کوئی توبہ کرے. میں ایک واقعہ سنا کر بات ختم کر دوں. ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں جن کا نام تھا ابو نواس. ساتھ میں بولو کیا نام تھا, بس آخری بات بولو کیا نام تھا, ابو نواس. شرابی, کبابی, جواری, معلوم نہیں. ان کا انتقال ہو گیا. ساتھ میں بولو ان کا. اچھا انتقال ہو گیا تو لوگ جنازے میں بھی آنے کو تیار نہیں. محلے والوں کو کہا بھائی جنازہ تیار ہے, مردہ میت تیار ہے, اس کو غسل دینا ہے, اس کو کفن پہنانا ہے, اس کو دفن کرنا, کوئی آنے کو تیار نہیں. کوئی آنے کو, بڑی مشکل سے ادھر ادھر کر کے 4-5 آدمی کو جمع کیا, غسل دیا, کیونکہ وہ پورے محلے میں بدنام تھے. شراب, کباب, جواری, عیاشی, اور شاعر تھے, دارو پیتے رہتے تھے. نام کیا تھا ان کا, ابو نواس. ساتھ میں بولو کیا نام تھا, ابو نواس. مطلب ہے کہ بڑی مشکل سے 4-5 آدمی آئے اور کچھ پیسے ویسے بھی لیے, ان کو غسل بھی دیا, ان کو کفن بھی پہنایا, اور جنازے کی نماز بھی ایسے ویسے ہوئی, اور ان کو دفن. اس زمانے کے اللہ کے ولی حضرت ابو ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ, اس زمانے کے اللہ کے ولی, وہ بھی وہ علاقے میں تھے, اس وقت وہاں موجود نہیں تھے. وہ رات کو سوئے تو خواب میں دیکھا کہ ابو نواس جنت میں گھوم رہے ہیں, جنت میں گھوم رہے. تو ابو ایوب نے خواب میں پوچھا, ابو نواس تم جنت میں, شراب, کباب, جواری, عیاشی, دارو پیتے تھے, تم جنت میں. اور ہم نے تو یہ سنا کہ تمہارے جنازے کی نماز پڑھوانے کے لیے بھی لوگوں کو بلایا گیا, تمہیں غسل دینے کے لیے بلایا گیا, تمہیں کفن دینے کے لیے بلایا گیا, اور لوگ پیسے لے کر تمہارے جنازے کی تیاری کیے, اور تم جنت میں گھوم رہے ہو. تو ابو نواس نے کہا بہت گنہگار, لیکن میرے گھر پہ جاؤ, میرے کمرے میں جاؤ. میں نے آخری وقت میں 4, چونکہ شاعر تھے نا, 4 شعر لکھے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیے. اور پھر وہ ابو نواس خواب میں کہنے لگے آپ تو اللہ کے ولی ہو. میں جب قبر میں گیا نا, فرشتے مجھے سوال جواب کرے, اس سے پہلے اللہ نے مجھے کہا وہ 4 شعر جو لکھے تھے ذرا سنا دینا. میں نے سنا دیا. اللہ نے کہا جا تیری مغفرت ہو گئی, اور اللہ نے کہا تو اکیلا نہیں, جو بھی یہ پڑھے گا میں اس کی مغفرت کر دوں گا. تو ابو ایوب سختیانی کو پتا چلے تو جو بھی پڑے گا اس کی مغفرت ہوگی. رات اٹھے, ان کے گھر پہ کہیں دروازہ کھٹکھٹایا. اب گھر والوں نے دروازہ کھولا تو کہا مجھے ابو نواس کے کمرے میں جانا ہے. تو کہا ابو نواس کا تو انتقال ہو گیا. کہا مجھے معلوم ہے انتقال ہو گیا, اور ان کے کفن میں بھی پریشانی ہوئی, غسل میں بھی پریشانی ہوئی, دفنانے میں پریشانی ہوئی, جنازے کی نماز میں, لیکن مجھے ان کے کمرے میں جانا ہے. تو گھر والوں نے کہا آپ اللہ کے ولی, ان کا کمرے میں ابھی بھی دارو کی بدبو آتی, ان کا کمرے میں سب بستر ادھر ادھر پڑا ہے, آپ نہیں, ہم صفائی کریں گے. کہا نہیں صفائی تو کرنا ہی مت, صفائی کرنا مت, مجھے ان کے کمرے میں جانے دو. اب تھے بڑے اللہ کے ولی, کہا جاؤ ان کے کمرے میں. سیدھا تکیہ اٹھا کر جو ان کے 4 شعر پڑھے, ابو ایوب سختیانی نے کہا میرے اللہ کی قسم یہ تو جو بھی پڑھے گا اللہ اس کی مغفرت کر دے گا.
تو بھائی سنیں گے انشاءاللہ. وہ 4 شعر انہوں نے جو دیکھے. ابو ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ فرماتے اس پر کیا لکھا تھا؟ یا ربی، بولو یا ربی نازمت ذنوبی کثرا فلقد علمت بأن عفوك اعظم ان كان لا يرجوك الا محسن فمن ذا الذي يدعو ويرجو المجرم. یہ علماء کرام سمجھ گئے اتنا پیارا شعر جس کا ترجمہ ہے اللہ، بولو نا اے اللہ میرے گناہ بہت ہیں. بھائی بول دو نا میرے بھی ہے آپ کے بھی ہے، ساتھ میں بول دو نا پہلا جملہ انہوں نے جو لکھا تھا یا ربی عظمت ذنوبی کثرا، اے اللہ میرے گناہ بہت ہیں. بولو میرے گناہ بہت 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 ہے. دوسرا جملہ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ عَفْوَكَ أَعْظَمُ، اللہ میرے گناہ بہت ہے لیکن تیری قسم تیری معافی میرے گناہ سے بہت آگے ہے، تیری معافی میرے گناہ سے بہت. اور تیسرا جملہ ان کان لا یرجوک الا محسن، اے اللہ تو نبیوں کو معاف کرے گا، شہیدوں کو معاف کرے گا، صدیقین کو معاف کرے گا، صالحین کو معاف کرے گا. اللہ ہم کو معلوم ہے تو سارے نیکوں کو معاف کرے گا. فمن الذی یدعو ویرجو المجرم، اللہ سارے نیکوں کو معاف کرے گا. تو ہم جیسا گنہگار کس کے دروازے پر جائے گا؟ ہم جیسا گنہگار کس کے دروازے پر جائے گا؟ ابو ایوب سختیانی فرماتے صحیح میں اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرنے والا. تو ہم بھی یہ دعا مانگیں گے، اگر عربی میں یاد نہ رہے تو اردو میں مانگیں گے اللہ میرے گناہ بہت ہے لیکن مجھے معلوم ہے تیری معافی میرے گناہوں سے زیادہ ہے. اللہ تو سب نیکوں کو معاف کرے گا، سارے بزرگوں کو معاف کرے گا، سارے ولیوں کو معاف کرے گا. تو ہم جیسے پاپیوں کو کون معاف کرے گا؟ ہم جیسے نالائقوں کو کون معاف کرے گا؟ تو میرے پیاروں سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے مولانا ارشاد صاحب بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، مولانا یوسف صاحب بھی بیٹھے ہیں، ہمارے امام صاحب بھی بیٹھے ہیں، مؤذن صاحب بھی بیٹھے. تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ تینوں باتوں پہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پہلی بات محبت کریں گے، میں نے بولو نا مصطفیٰ سے محبت کریں گے. اور جو یہ اجالا دکھ رہا ہے نا وہ ہے بلڈنگوں میں ہے، ان بتیوں کو ہمارے دلوں میں، ان عشق کی بتیوں کو ہمارے دل میں جلائیں گے. بولو انشاءاللہ. اور محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. اور نماز بھلے پہلے پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے لیکن اب پڑھتے، میں نے بولو نا پڑھتے. اور نمبر 3 اللہ کے سامنے روز 5 منٹ نکالو. میرے پیارے بچوں، یہ بچے نا چھوٹے چھوٹے، ان سے بھی میں کہوں گا اپنے گھر میں امی کو بولو، اپنی بہنوں کو بولو 5 منٹ نکالو، گھر کے کونے میں بیٹھو، اللہ سے مانگ لو، اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ کو راضی کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا. آنسو نکلتا ہے نا، آنسو نکلتا ہے نا، آنسو نکل کے یہ گھال پر آتا ہے نا، اللہ فرماتے یہاں سے یہاں آنے میں دیر ہوتی ہے مگر میرے معاف کرنے میں اتنی بھی دیر نہیں ہوتی ہے. تو بھائی سب کریں گے انشاءاللہ، اللہ کے سامنے روئیں گے. اللہ تعالیٰ صحیح توبہ کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو آج کل ہمارے یہاں پہ نا بڑا معاملہ ہے، کورونا تو چل ہی رہا ہے، پھر ابھی کچھ چکن گنیا کا شروع ہو رہا ہے، ڈینگیو کا معاملہ ہو رہا ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا حیدرآباد تلنگانہ میں خوب باڑھ آئی، اور ابھی سنا بنگلور میں بھی شروع ہو گیا ہے. اور اسی طرح طوفانی بارش ہو رہی ہے، گاڑیوں کی گاڑیاں راستے پہ بہ رہی ہے. تو یہ سب وبا نہ آئے اور ڈینگیو نہ آئے، کورونا نہ آئے اور یہ چکن گنیا نہ آئے، یعنی کوئی بھی وبا نہ آئے، اس کے لیے بہت پیاری دعا ملی ہے. وہ دعا پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. وہ دعا اتنی اچھی ہے جس کا ترجمہ یہی ہے کہ اللہ 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 میں تیری حفاظت میں آ گیا، ان آنکھوں کی حفاظت میں آ گیا جو آنکھیں کبھی سوتی ہی نہیں ہے. ہاں میں اس قدرت کے اندر آ گیا جس کی قدرت کہیں ختم ہوتی ہی نہیں ہے. اور اللہ مجھے کسی وبا میں برباد مت کرنا کیونکہ میرا سہارا تو تو ہی ہے. تو بہت پیاری دعا ہے. اللہم احرسنی بعینک التی لا تنام واکنفنی برکنک الذی لا یرام وارحمنی بقدرتک علی فلا اہلک وانت رجائی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح میں، دوپہر میں، شام میں، بلکہ میں کہتا ہوں جتنی مرتبہ ہو سکے دعا پڑھ لو. اللہ ساری وباؤں سے، آسمانی اور زمینی وباؤں سے اللہ ہم سب کی حفاظت کریں گے. یہ دعا یاد تو نہیں ہوئی ہوگی نا آخر میں جو میں بولا، یاد تو نہیں ہوگی. وہ آپ کو باہر کارڈ ملے گا. کن کو دیا؟ حافظ آصف نے کہا جی مؤذن صاحب کو کارڈ مل چکا ہے. وہ کارڈ باہر 100 کارڈ مؤذن صاحب کو دیے ہیں، وہ باہر تقسیم کریں گے. اور یہ جو بیٹا محسن بیٹھا ہے، انہوں نے کس کے ایصال ثواب کے لیے جی
ان کے نانی کے ایصال ثواب کے لیے وہ کارڈ چھپوایا، تو نانی مرحومہ کے لیے بھی دعا کرو کہ کیونکہ میں نے تو یہ دعا ان کے سامنے ذکر کی، تو انہوں نے کہا بھائی وہ کارڈ میری نانی مرحومہ کی طرف سے چھپوا دو. ہم نے فوراً اس کو چھپوا دیا اور وہ کارڈ ماشاءاللہ پہلی مرتبہ ہمارے یہ رحمدل کی مسجد میں آ گیا. تو آپ لوگ ضرور لے کر جائے، خود بھی پڑھے اور بار بار اس کو پڑھے. اللہ ہر قسم آسمان کی وبا اور زمین کی وبا، کیونکہ جب ہم اللہ کی حفاظت میں آ گئے تو پھر کون ہمارا بگاڑنے والا؟ نہ آسمان، نہ زمین، نہ چاند، نہ درخت، نہ شجر، نہ حجر، کوئی نہیں، کیونکہ ہم اس کی حفاظت میں آ گئے جو سب کا پیدا کرنے والا ہے. تو سب کریں گے انشاءاللہ. لائٹ بند کریں، 2 منٹ اللہ کا ذکر کریں گے، 2 منٹ درود شریف پڑھیں گے، دعا کریں گے اور چلیں گے انشاءاللہ. گردن جھکا دے اور پیار محبت سے شروع کریں. اللہ 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا وهاب إلا الله لا تواب إلا الله لا سميع إلا الله لا بصير إلا الله لا حليم إلا الله لا حكيم إلا الله لا غفور إلا الله لا ودود إلا الله لا شكور إلا الله لا عزيز إلا الله لا جبار إلا الله لا متكبر إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ربیع الاول مہینہ میری زبان پر ہمارے نبی کے نام اور صفت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد حميم محمد حبيب الله محمد كليم الله محمد خليل الله محمد نجي الله محمد صفي الله محمد نبي التوبة محمد نبي الرحمة محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد المقتصد محمد الحسيب محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلى الله عليه وسلم
دعا کریں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرا فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يدعو ويرجو المجرم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور معرفتك. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بركنك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت رجائي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله. اللہ ہمارے گناہوں کو ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ بہت گنہگار ہے اللہ بہت گنہگار ہے اللہ پوری امت پریشان ہے بہت پریشان ہے اور اللہ تو ناراض ہوتے ہی جا رہا ہے اللہ پہلے یہاں گجرات میں پانی آیا اتنا پانی آیا لوگوں کے گھر بہ گئے لوگوں کا سامان بہ گیا. اللہ حیدرآباد میں وہ طوفانی پانی آیا کہ اللہ وہاں کا بیان آیا کہ بچوں کے لیے دودھ بھی نہیں ملا بچوں کے لیے کھانا بھی نہیں ملا. اللہ گھر میں 2 دن تک کھانا نہیں پکا. اللہ ان کے برتن بھی بہ گئے ان کے کپڑے بھی بہ گئے ان کا سامان بھی بہ گیا. اے اللہ اب بنگلور میں شروع ہو گیا. اے اللہ تو راضی ہو جانا اللہ تو راضی ہو جا اللہ تو راضی ہو جا اللہ. اللہ ہمیں معلوم ہے یہ ہمارے گناہوں کی نہ ہو سکے بلکہ ہم تو دور بھی نہیں جاتے. میرے جیسا نالائق سمجھتا ہو سکتا میرے ہی گناہوں کی نہ ہو سکتا ہو اللہ کہ اللہ تو کریموں کا کریم ہے اللہ. یا تو علماء کا مجمع ہے اللہ. اللہ یہ مجمع میں علماء بیٹھے ہیں اللہ یہ مجمع میں حافظ بیٹھے ہیں یہ مجمع میں قاری بیٹھے ہیں یہ مجمع میں سفید داڑھی والے بوڑھے بیٹھے ہیں اللہ یہ مجمع میں سید لوگ بیٹھے ہیں جو تیرے خاندان کے چشم و چراغ ہے اللہ. کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہم کو معاف کر دے گا اللہ. اللہ سب کو نمازی بنا دے ہم سب کو نمازی بنا دے پکا سچا نمازی بنا دے اللہ پکا سچا نمازی بنا دے اللہ. اللہ العالمین ربیع الاول مہینہ ہے ہمارے نبی کا آنا بھی اور جانا بھی ہے اللہ. بھی تو ہم نے آنا سنا اللہ جانا تو اتنا عجیب ہے اللہ اتنا عجیب ہے جانا. کیا امت پر گزری ہوگی اللہ کیا امت پر گزری ہوگی اللہ. اسی مہینے میں صحابہ کیسے روئے ہوں گے یا اللہ. ہمارے نبی کا جب مبارک جنازہ رکھا تھا حضرت بلال کہیں دور مسجد کے باہر بیٹھے تھے. حضرت ابو بکر نے جب پوچھا کہ بلال کہاں ہے پتا چلا مسجد کے باہر ہے. کہا اندر کیوں نہیں بیٹھتے. اب بیٹھ ہی نہیں سکتے بے ہوش ہو جاتے ہیں بار بار غشی تاری ہو جاتی ہے. حضرت ابو بکر باہر گئے حضرت بلال کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. حضرت بلال نے جب حضرت ابو بکر کو دیکھا کہا ہمارے نبی نہیں رہے ہمارے نبی نہیں رہے. یہ کہہ کر گلے لگ گئے اور گلے لگ کر حضرت بلال نے ایک جملہ کہا ابو بکر آج میں یتیم ہو گیا. بلال کہتے ہیں میں تو کیسے حبشہ سے آیا تھا میرا یہاں کوئی نہیں تھا نبی میرے سہارا تھے آج تو میں یتیم ہو گیا. تو حضرت ابو بکر نے زور سے گلے لگا کر کہا بلال تم نہیں آج پوری امت یتیم ہو گئی ہے اللہ. آج بھی ہم یتیم ہو گئے اللہ. ہم نبی سے بہت دور ہو گئے اللہ بہت دور ہو گئے اللہ. ہمارے لیے تو عمرے کا راستہ بھی بند ہو گیا اللہ. مدینے کا دروازہ بھی بند ہو گیا مکے کا دروازہ بھی بند ہو گیا اللہ. رمضان میں
تیرے گھر کا دروازہ تو نے بند کر دیا اللہ. جب کوئی ناراض ہوتا ہے تو کسی کو گھر سے نکال دیتا ہے اللہ. تو نے ہمیں نکال دیا تھا اللہ. اے اللہ تو نے ہم کو نکال دیا تھا اللہ. اللہ اب راضی ہو جا اللہ, راضی ہو جا اللہ. دنیا والوں کو منانے میں بہت ٹائم لگتا ہے اللہ. دنیا والوں کو راضی کرنے میں بہت وقت جاتا ہے اللہ. اللہ تو بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے اللہ. اللہ راضی ہو جا اللہ. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ. آج روزی میں بہت لوگ پریشان ہیں اللہ, بہت پریشان ہیں اللہ. بڑے بڑے تیرے ولی پریشان ہیں اللہ. حلال کمانے والے پریشان ہیں, حلال کھانے والے پریشان ہیں اللہ. ایسا لگتا ہے روزی کا دروازہ بند ہو گیا اللہ. اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے اللہ. چھپر پھاڑ کے روزی عطا فرما دے العالمین. جتنے بیمار ہیں, بہت سارے بیمار ہیں اللہ, سب کو شفا عطا فرما دے اللہ. ہمارے بیٹے سہیل کو شفا عطا فرما, عالیہ کو شفا عطا فرما, بیٹے حمزہ کو شفا عطا فرما اللہ. ہماری بچیوں کو شفا عطا فرما العالمین. جو بھی کورونا میں جھلس رہے یا کوئی بھی بیماری میں جھلس رہے اللہ, پوری امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما. امت کے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما اللہ. میری والدہ کی بھی مغفرت فرما اللہ. میری والدہ کی مغفرت فرما. ان کی روح کو اعلیٰ علیین میں پہنچا دے اللہ. ان کی روح کو اعلیٰ علیین میں پہنچا دے اللہ العالمین العالمین العالمین. جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے اللہ, سب کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ, رحمتوں سے بھر دے اللہ. انہیں جنت کا باغ بنا دے اللہ. اللہ ایک دن ہم کو بھی مرنے کا اللہ آنے والا, وقت آنے والا اللہ. جتنے دن گئے اور جتنی راتیں گئے اتنے دن باقی نہیں اللہ, اب اتنی راتیں بھی باقی نہیں اللہ. اللہ وہ وقت آئے گا اللہ, ہمارا جنازہ اٹھے گا اللہ. لوگوں میں خبریں جائے گی کہ ان کا انتقال ہو گیا, انتقال ہو گیا. لوگ تعجب سے پوچھیں گے ان کا انتقال ہو گیا, لیکن اللہ موت کو کوئی روک نہیں سکتا اللہ. اے اللہ 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 اللہ. لوگ ہمیں غسل دے اس سے پہلے رحمت کا پانی دے دے اللہ. لوگ ہمارے جنازے کو تیار کرے, ہمیں کفن پہنائے, اس سے پہلے رحمت کی چادر اڑا دے اللہ. رحمت کی چادر اڑا دے اللہ, مغفرت کی چادر اڑا دے اللہ. اور اللہ اللہ جب ہم قبر میں جائے, قبر کے حالات بہت خطرناک ہے اللہ, بہت خطرناک ہے اللہ. ہم ایسے ہی قبرستان جاتے اور رات کے وقت میں جاتے تو بدن کانپنے لگتا ہے اللہ. بہت گہری قبر کھودی جاتی ہے اللہ. ابھی ہم نے بہت ساری قبروں کو دیکھا, بہت گہری قبر کھودی جاتی ہے اللہ العالمین. جب بے نمازی قبر میں جائے گا, نبی نے فرمایا اللہ, نبی نے فرمایا اس کی آنکھوں کو پھوڑ دیا جائے گا, اس کے سر کو پھاڑ دیا جائے گا, اس کے جبڑوں کو پھاڑ دیا جائے گا اللہ. سانپ اور بچھو لائے جائیں گے, ہڈیوں کو توڑ دیا جائے گا, پسلی سے پسلی کو ملایا جائے گا. اللہ بچا لے اللہ اللہ اللہ. قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ, سب کو بچا لے اللہ. ہمارے دین کے معاملے میں اللہ تو کافی ہو جا, ہمارے دنیا کے معاملے میں کافی ہو جا, ہمارے فکروں میں تو کافی ہو جا. جو ہمارے خلاف بغاوت کرے تو کافی ہو جا, جو حسد کرے اس کے لیے تو کافی ہو جا, جو ہمارے خلاف مکر و فریب کرے اس کے لیے کافی ہو جا اللہ. موت کے وقت تو کافی ہو جا, قبر میں تو کافی ہو جا اللہ. قیامت میں جب تیرے ہاتھ میں ترازو ہو جانا, ہمارے نیکی کے پلے کو چکا دینا. اے اللہ اللہ تیرے میرے راستے میں ہمارے پاؤں لڑکھڑاتے ہیں اللہ. ہمیں پل صراط سے گزرنا ہے اللہ. جو بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہے اللہ. بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہے اللہ. پل صراط پر بجلی کی طرح پار کروا دینا اللہ. تو ہر معاملے میں کافی ہو جا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما, جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.